مفتی صاحب، آپ کی سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو سرکولیٹ ہو رہی ہے جس کے حوالے سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو لوگوں نے جھوٹی قسمیں کھانا شروع کر دی ہے رفع یدین کے معاملے میں، اور اتنے ڈھیٹ ہو چکے ہیں کہ انہوں نے جھوٹی قسمیں کھانا شروع کر دی ہیں۔ اور کچھ دن پہلے یا کچھ مہینے پہلے آپ کا لاہور سیشن ہوا اور وہاں پہ آپ نے قسمیں اٹھائیں اور اپنی بات کو منوانے کے لیے ویسے ہی آپ نے بھی قسمیں اٹھائیں، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ وہ قسمیں تو پہلے آپ ان کے حوالے سے بات کر رہے تھے، ان پہ تنقید کر رہے تھے، اب آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں؟ اس حوالے سے ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے دونوں ویڈیوز کو غور سے سماعت کریں اور دیکھیں۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے غیر مقلدین کے عالم دین ہیں یوسف پسروری صاحب، اچھا، ان کی ایک ویڈیو کا رد کیا تھا کہ وہ ایک ویڈیو میں یہ کہہ رہے تھے کہ قرآن پاک ہاتھ میں اٹھا کے، کہ میرے ہاتھ میں قرآن پاک ہے اور میں قرآن پاک اٹھا کے یہ کہہ رہا ہوں، قسم اٹھا رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک نماز بھی بغیر رفع یدین کے نہیں پڑھی۔ اسی طرح ان کے ایک اور مولوی صاحب نے وہ ان کا بھی ویڈیو لگائی تھی کہ وہ بھی اسی طرح کہہ رہے تھے کہ مجھے کعبے میں لے چلو، کعبے کا غلاف پکڑ کے میں یہ کہوں گا کہ قسم اٹھاؤں گا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک نماز کا ایک رکوع بھی بغیر رفع یدین کے نہیں پڑھا۔ اس کے جواب میں ہم نے یہ کہا تھا کہ جب کہ احادیث کی کتابوں کے اندر، سیاست شریف کے اندر، کتابوں کے اندر روایات موجود ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے رفع یدین کو ترک کر دیا، ترک رفع یدین کی روایات موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے یہ قسم اٹھانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز بھی بغیر رفع یدین کی نہیں پڑھی، یہ تھی علمی خیانت۔ اور جو میری قسم کے حوالے سے جو چیز وائرل کی گئی ہے، ایک تو یہ ہے کہ کاٹ کے اس کو لگایا گیا، ابھی جو اپنے مطلب کی باتیں چھوٹے مرزا صاحب کے جو چھوٹے چھوٹے ساتھی ہیں، اچھا، ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دوسروں پر الزام لگاتے ہیں کہ ہم ان کا کلپ، ہمارا کلپ کاٹا جاتا ہے، جبکہ آپ خود اس کو دیکھیں گے کہ اس کے اندر پوری بات نہیں کٹا ہوا ہے۔ اس کے اندر میں جس بات کی قسم اٹھا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں بچے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب میں اسے کہتا ہوں کہ یہ آپ پڑھ لیں حدیث شریف، تو اس نے کہا کہ مجھے عربی نہیں آتی، میں چونکہ میں اس کے سامنے کتاب رکھی، صحیح، تو میں نے کہا کہ میں ترجمہ جو کر رہا ہوں اس کو آپ دیکھ رہے ہو، اس نے کہا میں آپ کا ترجمہ نہیں مانتا۔ اچھا، تو میں نے کہا بھی آپ کو عربی آتی نہیں ہے، میرے ترجمے پر آپ کو اعتبار نہیں ہے، تو کسی نہ کسی ترجمے کو تو ماننا پڑے گا۔ تو میرا حلف دراصل اس بات پہ تھا، یہ میں ہر جگہ پہ جاتا ہوں جہاں بھی کوئی پبلک سیشن ہوتا ہے تو میں اس سے پہلے یہ حلف دیتا ہوں کہ میں اپنی نیت کا حلف دیتا ہوں کہ میں یہاں آپ کے پاس آیا ہوں تو میں اللہ کی رضا کے لیے آیا ہوں، میں نے کسی سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، اور میرا مقصد یہاں پہ علمی حوالے سے آپ کی رہنمائی کرنا ہے، لوگوں تک حق پہنچانا ہے۔ میرا جو مقصد ہے وہ کوئی ذاتی طور پر عزت حاصل کرنا یا اپنی کوئی پروموشن کرنا نہیں ہے، دنیا کی طلب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ تو میں اپنی نیت کا حلف دے رہا ہوں، اپنی دلیل پر حلف نہیں دے رہا۔ یعنی اس میں یہ بات ہے کہ آپ اپنی ذات پہ حلف دے رہے ہیں، اپنی نیت پہ حلف دے رہے ہیں، لیکن وہ جو قسم ہے جس کے اوپر آپ بات کر رہے تھے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل پر قسم دے رہے تھے، وہ تو دلیل کا انکار کر رہے ہیں نا۔ میں نے یہ قسم تو نہیں اٹھائی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک نماز بھی رفع یدین کے ساتھ نہیں پڑھی۔ اگر میں اس کے مقابلے میں یہ قسم اٹھاؤں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک نماز بھی رفع یدین کے ساتھ نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، میں اگر یہ کہوں نا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ساری زندگی بغیر رفع یدین کی نماز پڑھی ہے، ایک نماز بھی آپ نے رفع یدین کے ساتھ نہیں پڑھی، اور اس پر میں حلف دے رہا ہوں، تو پھر تو ان کا مطلب پورا ہوتا ہے کہ یہ دیکھو جی یہ تو دلیل کا انکار کر رہے ہیں، جبکہ وہ کیا کر رہے ہیں، صریح احادیث کا انکار کرتے ہوئے جھوٹی قسم اٹھاتے ہوئے قرآن پاک اٹھا رہے ہیں۔ تو میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ آپ دلیلوں کو جو ہیں وہ رد کر رہے ہیں اور اپنی خواہشات نفسانی کے پیچھے چلے ہوئے ہیں۔ تو ان کا حلف ہے دلیل کے انکار پر، ہمارا حلف ہے اپنی نیت پر۔ یا اب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم آپ احادیث کو پڑھیں گے تو جا بجا فرماتے ہیں اس رب کی قسم میں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو بات ارشاد فرماتے ہیں اس سے پہلے کیا فرماتے ہیں کہ میں جو یہ کہہ رہا ہوں یہ بات کیا ہے، سچ ہے۔ تو بنیادی طور پر حلف دینا یا قسم اٹھانا بری بات نہیں ہے۔ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ دلیل کے انکار پر قسم اٹھا رہے تھے، یعنی حضور کے عمل کے ساتھ جوڑ دیا کہ حضور نے ایک نماز بھی بغیر رفع یدین کی نہیں پڑھی، جبکہ جامع ترمذی میں جیسے ان کے اپنے جو ان کا بابا ہے ناصر البانی، وہ بھی اس کو صحیح کہہ رہا ہے، حسن کہہ رہا ہے، امام ترمذی اس کو حسن کہہ رہے ہیں۔ کون سی حدیث ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے 50 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے، اور آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز میں تمہیں پڑھ کے دکھاتا ہوں، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ۔ تو ہمارا یہ ان کو بنیادی طور پر یہ کہنا تھا کہ آپ دلائل موجود ہوتے ہوئے، احادیث کے ہوتے ہوئے یہ جھوٹی قسم اٹھا رہے ہیں۔ ہمارا کوئی دکھا دے کہ میں نے کسی دلیل کے حق ہونے پر، یعنی مجھے یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے یہ جو دلیل دی ہے یہی حق ہے، اور اس کے علاوہ باقی جو دلیلیں ہیں وہ حق نہیں ہے، تو آپ میں اس پر کوئی قسم نہیں ہے آپ کی، ٹھیک ہو گیا۔